السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں کہکشاں اردو حصہ دوم کلاس 12 یعنی انٹر والوں کے لیے آج بہت ہی اہم کلاس لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اسٹوڈنٹ، آج کی اس کلاس میں اس ویڈیو کے اندر آج میں پڑھانے جا رہا ہوں سبق نمبر 11، 12 اور 13۔ میں اس سے پہلے سبق نمبر 8، 9، 10 پڑھا چکا ہوں، اور آج جو ہے سبق نمبر 11 ہے غبار خاطر سے 3 خطوط، اور دوسرا ہے گفتگو، اور تیسرا ہے میرا سفر۔ اسٹوڈنٹ، آج کے اس کلاس میں آپ کو 3 کمپلیٹ سبجیکٹیو چیپٹر ملے گا، انشاءاللہ بہت ہی مزہ آئے گا۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ آج کی اس ویڈیو کو انتم تک دیکھیں گے۔ اسٹوڈنٹ، یہی وہ کوشچن ہے جو 2017 سے لے کر 2024 تک کے ایگزام میں پوچھا جا چکا ہے۔ یہی وہ کوشچن ہے جس کوشچن کو پڑھ کر اس سے پہلے اسٹوڈنٹس نے 98 نمبر لایا۔ وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ آپ بھی اسی کوشچن سے 99 نمبر لائیں گے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، آج کی اس کلاس کو بلا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ یہاں ہے مختصر ترین سوالات ما جوابات۔ سوال نمبر 1 میں اسٹوڈنٹ کہ غبار خاطر کس زمانے کی تصنیف ہے، یعنی کس زمانے میں غبار خاطر کو لکھا گیا ہے؟ تو یہاں سیدھا سے جواب ہوگا اسٹوڈنٹ کہ غبار خاطر بھارت چھوڑو تحریک یعنی سن 1942 عیسوی کے زمانے کی ہے نا۔ سوال نمبر 2 میں ہے کہ غبار خاطر میں کتنے خطوط ہیں؟ اسٹوڈنٹ، یہ آپ کا VVI کوشچن ہے، یہ آپ کا آبجیکٹو میں بھی پوچھا جا چکا ہے اور پوچھا جائے گا بھی، اس وجہ سے آپ اس کو ذہن نشی کر لیں۔ تو یہاں سیدھا سا جواب ہوگا کہ کل 24 خطوط ہیں۔ غبار خاطر میں کتنے ہیں؟ کل 24 خطوط ہیں۔ اسٹوڈنٹ، آگے سوال نمبر 3 میں کہ صدیق مکرم کون ہے؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ صدیق مکرم حبیب الرحمن خان شیروانی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آگے ہیں سوال نمبر 4 میں کہ غبار خاطر کے خطوط کس جیل میں لکھے گئے؟ یہ بھی آپ کا VVI کوشچن ہے، آبجیکٹو میں پوچھا جائے گا، ہے نا، کہ غبار خاطر کس جیل میں لکھا گیا؟ تو آپشن دیا ہوگا احمد نگر، اس طریقے سے دہلی، یا پھر اس طریقے سے اور بھی آپشن دے گا۔ تو یہاں سیدھا سا جواب ہوگا کہ قلعہ احمد نگر کے جیل میں لکھا گیا۔ کون؟ غبار خاطر۔ آگے ہے سوال نمبر 5 میں کہ مولانا آزاد کی 3 کتابوں کے نام بتائیے۔ تو سیدھا سا جواب ہوگا اسٹوڈنٹ کہ غبار خاطر 1 نمبر پہ، دوسرا ہے انڈیا ونس فریڈم، تیسرا ہے ترجمان القرآن، ہے نا۔ یہ ان کی کیا ہے؟ 3 کتاب ہیں۔ یہ بھی آپ کا آبجیکٹو کوشچن میں پوچھا جائے گا کہ مولانا آزاد نے کتنی کتابیں لکھی؟ تو وہاں 2 آپشن ہوگا، 3 ہوگا، 4 ہوگا، 5 ہوگا۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو وہاں آپ ٹک ماریں گے 3۔ آگے ہے سوال نمبر 6 میں کہ مولانا آزاد کس ملک میں پیدا ہوئے؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا اسٹوڈنٹ کہ مولانا آزاد سعودی عربیہ میں پیدا ہوئے، ہے نا۔ سوال نمبر 7 میں ہے کہ مولانا آزاد کا سال وفات کیا ہے، یعنی کس سال وہ وفات ہوئے، یعنی کس سال ان کا انتقال ہوا؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا سن 1958 عیسوی کو۔ کب؟ سن 1958 کو۔ آگے ہے سوال نمبر 8 میں اسٹوڈنٹ کہ مولانا آزاد پہلی بار کس عمر میں کانگریس کے صدر ہوئے؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا کیا؟ 35 سال کی عمر میں کانگریس کے وہ کیا ہوئے؟ صدر ہوئے، ہے نا۔ یہاں اس طریقے سے نہیں لکھا جائے گا 35 سال کی عمر میں، سیدھا یہاں اس طریقے سے لکھیں گے کہ مولانا آزاد پہلی بار 35 سال کی عمر میں کانگریس کے صدر بنے، یعنی اس طریقے سے لکھیں گے، ڈائریکٹ نہیں لکھ دینا کہ 35 سال کی عمر میں، ہے نا۔ اس طریقے سے اتنی خوبصورتی نہیں آتی ہے جتنا اس طریقے سے آتی ہے۔ جتنا اچھا کیا خوبصورت جملہ ہوگا، سینٹینس سے ہوگا، اتنا اچھا نمبر ملے گا آپ کو۔ آگے ہے سوال نمبر 9 میں اسٹوڈنٹ کہ مولانا آزاد کے 3 خطوط اخبارات کے نام بتائیے۔ تو سیدھا سا جواب ہوگا نمبر 1 ہے لسان الصدق، نمبر 2 ہے البلاغ، نمبر 3 ہے الہلال۔ یہ کیا ہے؟ اخبارات ہیں۔ اس سے پہلے کیا تھے؟ خطوط تھے، یعنی کتاب تھے، ہے نا۔ سوال نمبر 10 میں ہے اسٹوڈنٹ کہ مولانا آزاد کون سی چائے پیتے تھے؟ کون سی چائے پیتے تھے؟ تو سیدھا جواب ہوگا وہ چین کی چائے پیتے تھے۔ تو اسٹوڈنٹ اتنی بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں مختصر سوالات ما جوابات میں کیا ہے، چلیے پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 میں ہے کہ مولانا آزاد کی نثر نگاری کی خصوصیات بیان کیجیے۔ تو اسٹوڈنٹ سیدھا سا جواب ہوگا کہ مولانا آزاد صرف سیاست داں یا خطیب نہیں تھے، انہوں نے متعدد تصانیف یادگار چھوڑی،
یعنی جیسے ترجمان القرآن اور غبار خاطر ان کی ایسی نثری تصانیف ہیں جن کی بنیاد پر مولانا آزاد ایک کیا ہے صاحب طرز نگار تسلیم کیے جاتے ہیں، ہے نا۔ یہ صرف کیا سیاست داں یا خطیب ہی نہیں تھے، بلکہ انہوں نے متعدد چند ایسی کتابیں لکھی ہیں، یعنی لکھ کر چھوڑ دی ہیں، جن کو کیا انسان بھلا نہیں سکتا ہے۔ ان کے خطوط اور مضامین کے متعدد مجموعے شائع ہو چکے ہیں جو ان کی نثر نگاری کے بہترین نمونے ہیں۔ ان کے خطوط کی زبان پر اگر غور کیجئے تو کہ اس کے نثر کی دلکشی اور دل آویزی ہمیں اپنی طرف متوجہ کیے بغیر نہیں رہتی۔ الفاظ سادہ ہیں، کیا ہے الفاظ سادہ ہیں جن میں عربی الفاظ و تراکیب سے گریز کی عمدن کوشش کی گئی ہے۔ یہی خوبی مولانا آزاد کی نثری خصوصیات میں ہے۔ اسٹوڈنٹ یہ آپ کا ایگزام کے اندر ضرور پوچھا جائے گا، اس وجہ سے یہ بات آپ اپنے ذہن نشی کر لیں۔ انشاءاللہ اگر آج آپ نے محنت سے پڑھ لیا تو آنے والے ایگزام میں آپ کو شرمندگی محسوس نہیں کرنی پڑے گی۔ اسٹوڈنٹ آپ کے زندگی میں انٹر کا ایگزام ایک ہی مرتبہ آ سکتا ہے، دوبارہ نہیں آئے گا، اس وجہ سے آپ اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں۔ آگے ہے سوال نمبر 2 میں اسٹوڈنٹ کہ مولانا آزاد کی حیات پر الفاظ میں ایک نوٹ لکھیے، ہے نا۔ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ مولانا آزاد کی پیدائش سن 1888 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں ہوئی، جہاں ان کے والد مولوی خیر الدین مدرس تھے، کیا تھے ٹیچر تھے، کہاں پہ مکہ مکرمہ میں۔ آگے ہے کہ آزاد کا اصل نام محی الدین ہے، محی الدین ہے، کیا نام ہے اصل، یہ بھی آپ کا آبجیکٹو میں پوچھا جائے گا کہ مولانا آزاد کا اصل نام کیا ہے، تو یاد ہوگا تو اسٹوڈنٹ وہاں قلم توڑ کے آپ بلا جھجھک بلا دھڑک لکھ سکتے ہیں کہ مولانا آزاد کا اصل نام محی الدین ہے، اور تاریخی نام فیروز بخت ہے۔ وہ بچپن ہی میں اپنے والد کے ساتھ کلکتہ آ گئے، ہے نا۔ آگے ان کا مستقل قیام کلکتہ ہی میں ہو گیا، ہے نا، مستقل وہ وہیں پراپر رہنے لگے، جہاں ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے والد سے کیا ہے حاصل کی۔ 15 سال کی عمر میں انہوں نے گھر پر طلباء کی ایک جماعت کو درس دینا شروع کیا، پھر صحافت کی طرف کیا قدم بڑھایا اور لسان الصدق وغیرہ نکالا، پھر سیاست کی طرف قدم بڑھایا اور مرکزی مقام حاصل کر لیا۔ تحریک آزادی میں بار بار جیل بھی گئے۔ ملک کی آزادی کے بعد نہرو کابینہ میں وزیر تعلیم بنائے گئے، کون، مولانا ابوالکلام آزاد۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ کہ وزیر تعلیم رہتے ہوئے کئی انقلابی اقدامات کیے اور عہدہ پر رہتے ہوئے ہی فروری سن 1958 عیسوی میں کیا ہوئے علالت کے بعد یعنی بیماری کے بعد کیا داعی اجل کو لبیک کہا، یعنی اس دنیا سے روپوش ہو گئے اور جامع مسجد دہلی کے سامنے مدفون ہوئے۔ ان کا دفن کہاں، قبر کہاں ہے، جامع مسجد دہلی میں۔ آگے سوال نمبر 3 میں کہ مولانا آزاد نے ہندوستانیوں کی چائے کو سیال حلوہ کیوں کہا، تو اسٹوڈنٹ سیدھا سا جواب ہوگا کہ مولانا آزاد نے ہندوستانیوں کی چائے کو ایک سیال حلوہ اس لیے کہا کہ وہ چائے نوشی کے معاملے میں بہت ہی اعلیٰ ذوق کیا رکھتے تھے، اعلیٰ ذوق واقع ہوئے تھے، یعنی اعلیٰ ذوق رکھنے والے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ چائے میں دودھ نہیں ڈالتے تھے بلکہ سادی چائے پیتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ وہ سادی چائے میں چینی بہت کم ڈالتے تھے۔ ہندوستان میں انگریزوں کے ذریعہ جب چائے کا رواج ہوا تو اس میں دودھ ڈالنے کی روایت چل پڑی۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ اور چینی کی مقدار بھی بڑھا دی گئی، اور رفتہ رفتہ ایک تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ چائے میں دودھ ڈالنے کے بجائے دودھ میں چائے ڈالنے لگا، کیا ڈالنے لگا، دودھ میں چائے ڈالا جانے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چائے کا اصلی مقصد فوت ہو گیا، جو مقصد تھا یہ کیا ان سے مفقود ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اس لیے مولانا آزاد نے ہندوستانیوں کی چائے کو چائے سیال حلوہ کہا ہے۔ آگے اسٹوڈنٹ سوال نمبر 4 میں کہ آزاد نے اپنی پسندیدہ چائے کی خصوصیات بیان کی ہیں، انہیں اختصار کے ساتھ لکھیے، یعنی مختصر کر کے لکھیے۔ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ مولانا آزاد نے چائے کے لیے اپنی پسندیدہ خصوصیات جو بیان کی ہیں وہ اس طرح ہے کہ چائے پتی خالص چینی چائے ہو، کیا ہو، چینی چائے یعنی چین کی۔ آگے یعنی وہ چائے پتی جس کی پیداوار صرف چین میں ہوتی ہے۔ مولانا آزاد کے مطابق ہندوستان یا لنکا میں جو پیداوار چائے کی ہوتی ہے وہ دراصل نقلی چائے کی پتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چائے سادہ ہونی چاہیے، یعنی اس میں دودھ نہیں ڈالا جانا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ چائے میں شکر برائے نام ڈالا جانا چاہیے، بلکہ اگر شکر ڈالا ہی نہیں جائے تو زیادہ بیٹر ہے، یعنی بہتر ہے۔
तो स्टूडेंट इतनी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे है सवाल नंबर 5 में कि आज़ाद ने जेल के अहाते की किसी पुरानी कब्र को देखने के बाद किन कैफियत का इजहार किया। तो स्टूडेंट सीधा सा जवाब होगा कि जेल के अहाते में किसी पुरानी कब्र को देखकर मौलाना आज़ाद बहुत मुतासिर हुए थे। यानी मुतासिर हुआ इस बात से करे चुनांचे एक ख़त में खुद फरमाते हैं कि जिस जेल में मैं कैद हूँ उसके अहाते में एक पुरानी कब्र है। ये तो नहीं मालूम कि किसकी कब्र है करे, लेकिन सैकड़ों बार इस कब्र को देखने के बाद फितरी तौर पर इस कब्र और कब्र वाले से एक उनसियत सी पैदा हो गई है, यानी मोहब्बत लगाव सी पैदा हो गई है। करें कि अब तो उसे बार बार देखने को जी चाहता है। करें गुज़िश्ता शाम को जब मैंने इस कब्र को देखा तो देखते ही रह गया और दाखिली कैफियत ये पैदा हुई कि एक अरब शायर मुतमम्मिम बिन नवैरा का वो अरबी मरसिया याद आ गया जो उसने अपने भाई मालिक बिन नवैरा की मौत पर लिखा था। तो स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 6 में क्या है कि तीसरे ख़त को पढ़ते हुए मौलाना आज़ाद के बेगम की कैसी शबीहा उभरती है। तो सीधा सा जवाब है कि तीसरे ख़त को पढ़ने के बाद मौलाना आज़ाद के एलिया ज़ुलेखा बेगम की शख्सियत की जो तशबीह उभरती है वो इस तरह है कि ज़ुलेखा बेगम एक वफ़ादार, समझदार और सुलझी खातून थी। करें कि वह बीवी की हैसियत से मौलाना आज़ाद को अपनी ज़ात से कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहती थी। करें यहाँ तक कि बिस्तर अलालत पर रहती थी, यानी बीमार थी, है ना, बिस्तर पर पड़ी हुई रहती थी। कह रहे हैं कि मौलाना आज़ाद को यही खत लिखती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तशवीश की बात नहीं है कोई, है ना, यानी घबराने की बात नहीं है। आगे ये कह रहे हैं कि वह मौलाना आज़ाद की सियासी मसरूफियात पर नज़र ज़रूर रखती थी लेकिन इसमें कभी दखल नहीं देती थी। कह रहे यहाँ तक कि मौलाना के अकायद व नज़रियात को भी उन्होंने बिला चूँ चीरा कबूल कर लिया। तो स्टूडेंट ये रहा आपका सबक नंबर 11 यानी गुबार खातिर से 3 खतूत, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब हम चलते हैं सबक नंबर 12 में क्या है देखते हैं कि गुफ्तगू क्या है। नज़्म गुफ्तगू है जिसके राइटर यानी मुसन्निफ है अली सरदार जाफ़री। तो देखिए स्टूडेंट सवाल नंबर 1 में है कि गुफ्तगू नज़्म को किस शायर की लिखी हुई है। तो सीधा सा जवाब होगा कि अली सरदार जाफ़री की है। सवाल नंबर 2 में है कि गुफ्तगू नज़्म को शायर ने किसके नाम किया है। तो सीधा सा जवाब होगा स्टूडेंट कि हिंदू पाक दोस्ती के नाम किया है। आगे है सवाल नंबर 3 में कि शाम मुलाकात कब तक चलेगी। तो सीधा सा जवाब होगा कि शाम मुलाकात सुबह तक चलेगी। सिर्फ इतना नहीं लिखना कि सुबह तक चलेगी, बल्कि लिखेंगे कि शाम मुलाकात सुबह तक चलेगी। आगे है सवाल नंबर 4 में कि अल्फाज के हाथों में क्या है। तो सीधा होगा अल्फाज के हाथों में संग दुश्नाम है। आगे है सवाल नंबर 5 में कि तंज कैसा जाम छलकता है, यानी सीधा होगा कि तंज जहर का जाम छलकता है, छलकाता है, सॉरी। आगे है कि तुर्श अबरुए खमदार से आप क्या समझते हैं। तो होगा कि तुर्श अबरुए खमदार से मुराद तीखी नजरें हैं। आगे है स्टूडेंट सवाल नंबर 7 में कि किसके चटकने की सदा आती है। तो सीधा सा जवाब होगा कि गुंजों के चटकने की सदा आती है। सवाल नंबर 8 में किस तोहफा और सौगात की बात इस नज़्म में कही है आई है। तो सीधा होगा कि दर्द और प्यार की बात इस नज़्म में आई है। सवाल नंबर 9 में स्टूडेंट कि तारों भरी रात किस तरह चलती है। तो सीधा सा जवाब होगा कि तारों भरी रात हम पर हंसते हुए चलती है। तो स्टूडेंट ये रहा आपका मुख्तसर तरीन सवालात। अब हम चलते हैं मुख्तसर सवालात मा जवाबात में। इसमें क्या कहा गया है इसको हम पढ़ कर देखते हैं। करें सवाल नंबर 1 में कि दर्ज झैल इक़्तिबास को पढ़िए और इसकी रोशनी में पूछे गए सवालों के जवाब दीजिए। करें सुबह तक ढल के कोई हर्फ वफा आएगा, इश्क आएगा, बसद लग़्ज़िश पाएगा, है ना। तो इसकी तशरीह क्या है कि नज़रें झुक जाएंगी, दिल धड़केंगे, काँपेंगे, खामोशी बोसे लब बन के महक जाएगी, सिर्फ गुंजों के चटकने की सदा आएगी। कह रहे हैं कि हर्फ वफा से आप क्या समझते हैं और ये कब और किस तरह आएगा। तो कह रहे हैं हर्फ वफा से मुराद मोहब्बत है। यह हर्फ वफा सुबह तक क्या है ढलने के बाद आएगा। उसकी कैफियत ये होगी कि ऐश बनकर आएगा। जब आएगा तो निगाहें झुक जाएंगी, दिल धड़कने लगेंगे और होंठ कांपने लगेंगे। आगे स्टूडेंट कि इश्क किस तरह आएगा, लग़्ज़िश पा के क्या माने हैं। तो सीधा सा जवाब होगा स्टूडेंट कि लग़्ज़िश पा के माने हैं लड़खड़ाते हुए पाँव के साथ, यानी इश्क भी इसी तरह लड़खड़ाते हुए पाँव के साथ आएगा, होंठ कांपते
دل دھڑکتے ہوئے نظریں جھکائے ہوئے عشق آئے گا، اس وقت خاموشی اور سکوت ایسی ہوگی کہ گنچوں کے چٹکنے کی آواز صاف سنائی دے گی، یعنی بالکل سناٹا ہوگا، ہے نا۔ آگے ہے سوال نمبر 2 میں اسٹوڈنٹ کی نظم گفتگو کا مختصر خلاصہ لکھیے۔ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ زیر نظم نصاب نظم گفتگو کے خالق یعنی رائٹر ہیں سردار جعفری۔ یہ نظم انہوں نے ہندو پاک مسائل کے پس منظر لکھی ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل سے نجات کی ترکیب بھی بتائی ہے۔ آگے ہے کہ شاعر دونوں ملکوں کے تاریخ سے بھی واقف ہے، اس لیے انہوں نے دونوں ملکوں کے حکمرانوں کو مشورہ دیا ہے کہ ان مسائل کا حل گفتگو کے ذریعہ ڈھونڈا جانا چاہیے۔ گفتگو ایک ایسی نظم ہے، ایسی چیز ہے جس سے دنیا کے بڑے بڑے مسائل آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ شاعر کو بھی ہندو پاک کے مسائل کا حل گفتگو میں ہی نظر آتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک ایسی ملاقات ہو جو اتنی طویل ہو کہ دونوں ممالک کے آپسی مسائل اور دشمنی آخرکار ختم ہو جائیں۔ آگے اسٹوڈنٹ سوال نمبر 3 میں کہ درجہ ذیل اقتباس کو تشریح اپنی زبان میں کریں۔ تو یہاں ہوگا کہ ہاتھ میں ہاتھ لیے سارا جہاں ساتھ لیے، تحفہ درد لیے پیار کی سوغات لیے، ریگزاروں سے عداوت کے گزر جائیں گے، خون کے دریاؤں سے ہم پار اتر جائیں گے۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ تشریح کے منظر ذیل والا اقتباس سردار جعفری کے زیر نصاب نظم گفتگو سے کیا ہے؟ ماخوذ ہے، یعنی اخذ کیا گیا، لیا گیا ہے نا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظم دراصل کیا ہے؟ ہندو پاک کے مسائل کے پس منظر لکھی گئی ہے۔ کہ اس اقتباس میں سردار جعفری نے آپسی مسائل کے حل کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان مصالحانہ گفتگو کی منظر کشی کی ہے۔ چنانچہ شاعر فرماتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے حکمران جب ایک دوسرے سے مسائل کے حل کے لیے گفتگو کریں گے تو اس میں بین الاقوامی امن کو فروغ ملے گا، دوستی کا ہاتھ اس طرح بڑھایا جائے کہ درد کا تحفہ اور پیار کی سوغات ساتھ میں ہو، محبت کا جذبہ ایسا ہو کہ دشمنی کے ریگزاروں سے صاف بچ کر نکل جائیں۔ لوگ لڑانا چاہیں پھر بھی ہم کیا اس طریقے سے پیش آئیں کہ جو ہمارے درمیان پھوٹ ڈالنا چاہتے ہیں اس کا کیا ہے، وہ سازش ختم ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ اور خون کے دریاؤں کو پار کر کے ایک دوسرے سے بھائی بھائی کی طرح مل جائیں۔ تو اسٹوڈنٹ یہ رہا آپ کا سبق نمبر 12 یعنی میرا سفر۔ اب ہم چلتے ہیں سبق نمبر 13 میں کھیتی، جس کے رائٹر یعنی مصنف ہے عمیق حنفی۔ یہاں مختصر ترین سوالات ما جوابات میں ہے۔ سوال نمبر 1 میں ہے کہ میرا سفر نظم کی حیت کیا ہے؟ تو سیدھا ہوگا کہ میرا سفر نظم کی حیت آزاد نظم کی ہے۔ سوال نمبر 2 میں کہ علی سردار جعفری کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا علی سردار جعفری کی پیدائش اتر پردیش کے برلام پور میں ہوئی۔ سوال نمبر 3 میں ہے کہ علی سردار جعفری کی 4 نظموں کے نام بتائیے۔ تو سیدھا ہوگا جواب اسٹوڈنٹ کہ 4 نظموں کے نام یہ ہیں: میرا سفر، دوسرا ہے گفتگو، تیسرا ہے ایشیا جاگ اٹھا۔ ایشیا کیا ہے؟ ایسا ایشیا ہے نا، ایشیا جاگ اٹھا ہے نا، جاگ اٹھا۔ تو اسٹوڈنٹ آگے ہے چوتھے میں کہ نئی دنیا کو سلام۔ کیا ہے؟ نئی دنیا کو سلام، یہ چوتھی کتاب ہے۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ سوال نمبر 4 میں کہ علی سردار جعفری کی وفات کب ہوئی؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا 1 اگست یعنی 1 اگست 2000 عیسوی کو۔ آگے ہے سوال نمبر 5 میں کہ علی سردار جعفری کو گیان پیٹ کا ایوارڈ کب ملا؟ ہے نا، تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ انہیں گیان پیٹ کا ایوارڈ ہے نا 1997 کو ملا۔ آگے ہے سوال نمبر 6 میں کہ علی سردار جعفری کا تعلق کس تحریک سے رہا؟ تو سیدھا جواب ہوگا علی سردار جعفری کا تعلق ترقی پسند تحریک سے رہا۔ اسٹوڈنٹ آگے ہیں سوال نمبر 7 میں کہ علی سردار جعفری کی 2 تنقیدی کتابوں کے نام بتائیے۔ یہ بھی آپ کا VVI کوشچن ہے اسٹوڈنٹ، اس طرح آپ اپنے ذہن میں بیٹھا لیں۔ تو جواب ہوگا نمبر 1 ترقی پسند ادب اور دوسرا ہے اقبال شناسی۔ اسٹوڈنٹ آگے ہے سوال نمبر 8 میں کہ کس فارسی شاعر سے متاثر ہو کر میرا سفر نظم لکھی گئی؟ تو جواب ہوگا کہ علامہ اقبال سے متاثر ہو کر یہ نظم میرا سفر لکھی گئی۔ سوال نمبر 9 میں ہے کیا شاعر نے خود کو ایک تڑپتا قطرہ قرار دیا ہے؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا جی ہاں، شاعر نے خود کو ایک تڑپتا ہوا قطرہ قرار دیا ہے۔ تو رہا اسٹوڈنٹ یہ مختصر ترین سوالات۔ اب ہم چلتے ہیں مختصر سوالات ما جوابات۔ اس کے اندر پوچھا گیا سوال نمبر 1 میں آنکھوں کے دیے کب بجھ جاتے ہیں؟
کہہ رہے ہیں کہ شاعر علی سردار جعفری نے زیر نصاب نظم میرا سفر کو ایک وسیع تناظر میں پیش کیا ہے۔ چنانچہ سفر سے شاعر کی مراد کائنات کا سفر ہے اور موت تو سفر کی ایک منزل ہے، یعنی آگے بھی سفر جاری رہے گا۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں اس نظم میں آنکھوں کے دیے بجھ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو جسم کے تمام اعضاء کیا ہے، اعضاء کی طرح آنکھ بھی کیا ہے، بے جان ہو جاتی ہے اور اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹ سوال نمبر 2 میں ہے کہ شاعر نے تربتے قطرے کی کیا خوبی بیان کی ہے؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ علی سردار جعفری نے اس نظم یعنی میرا سفر میں زیادہ تر استعاراتی زبان استعمال کیا ہے۔ چنانچہ شاعر نے اس نظم میں اپنے آپ کو ایک تربتا ہوا قطرہ قرار دیا ہے اور تربتے ہوئے قطرے کی کچھ خصوصیات بھی بیان کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ قطرہ گرچہ دریا کا کم ترین حصہ ہے پھر بھی وہ اپنے کیا کرے اپنے وجود کو دریا میں ضم کر کے یعنی ملا کر کے سفر میں مصروف رہتا ہے، ماضی کی سراہی سے نکل کر حال کی تعمیر کرتا ہے اور حال میں کیا ہے، حال کے سفر سے مستقبل تصور پیش کرتا ہے، یعنی مستقبل کا تصور یعنی فیوچر کا، آئندہ کا۔ تو اسٹوڈنٹ آگے ہے سوال نمبر 3 میں کہ موت کی آمد سے پہلے جو منظر پیش کیا گیا ہے اسے اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ تو سیدھا سا جواب ہوگا اسٹوڈنٹ کہ علی سردار جعفری نے اپنی نظم میرا سفر میں ابتدا میں ہی موت کا ایک منظر پیش کیا ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ انسان کی زندگی کا سفر پائے تکمیل کو پہنچے گا یعنی اختتام کو پہنچے گا تو ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آنکھوں کی روشنی ختم ہو جائے گی، ہاتھوں کی حرکت ختم ہو جائے گی، زبان کی گویائی چھین لی جائے گی اور انسان تتلی کی طرح دنیا سے اڑ جائے گا اور موت سے ہمکنار ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ آگے ہے سوال نمبر 4 میں موت کے بعد شاعر کس طرح امر ہو جائے گا تو یہاں سیدھا سا جواب ہوگا کہ زیر نصاب نظم میرا سفر کے آخر میں شاعر علی سردار جعفری کہتے ہیں کہ موت کے بعد امر ہو جاؤں گا یعنی اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ جب میں مر جاؤں گا تو لوگ مجھے یاد کریں گے، اگر میں نے دنیاوی زندگی میں اچھا کام کیا ہے تو لوگ مجھے اچھائی سے یاد کریں گے، یعنی میری اچھائی مرنے کے پیچھے زندہ رکھے گی۔ آگے ہے جو آج کا آخری کوشچن ہے اسٹوڈنٹ آج کے اس کلاس کا۔ اسٹوڈنٹ اسی طرح آپ بنے رہے انشاءاللہ، یہ جو اب سبجیکٹو کوشچن کرایا جا رہا ہے اور کچھ ہی سبق بچ گیا ہے، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد پھر آبجیکٹیو آپ کو پڑھایا جائے گا ایک دم دھواں دھار۔ آگے ہے سوال نمبر 5 میں کہ زبان کے پتے سے آواز کی تتلی اڑ جائے گی، یہ بتا کر شاعر کس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا زیر نظم میرا سفر میں شاعر علی سردار جعفری نے استعاراتی زبان استعمال کیا ہے۔ چنانچہ زبان کے پتے سے مراد نطق و صدا کی تتلی ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی کیا میری زندگی کے سوکھے پتوں سے ہے نا ہنسنے کی آواز سنائی دے گی، یعنی موت کے بعد بظاہر تو زبان کی گویائی سلب کر لی جائے گی یعنی چھین لی جائے گی، لیکن وہ زبان حال سے خاموشی میں سب کچھ کہہ رہی ہوں گی۔ تو یہ رہا اسٹوڈنٹ آج کا یہ کلاس کیسا لگا آج کا یہ کلاس؟ تو اسٹوڈنٹ اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور ادنا سے یہ آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ادمن گزارش کرتا ہوں کہ اپنے موبائل کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں آج کی اس ویڈیو کے لنک کو ضرور لگائیں گے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ یہیں تک رہا میرا اور آپ کا سفر، پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔